بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس عظیم کتاب کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس کا نام ہے بخاری شریف۔ اس کا مکمل نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ اس کا مکمل نام ہے۔ یہ کتاب عربی میں ہے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تالیف فرمایا ہے۔ محمد ابن اسماعیل بخاری 194 ہجری میں امام صاحب کی پیدائش ہوئی ہے اور 256 ہجری میں وفات پائی ہے۔ یہ عظیم الشان کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تالیف فرمائی، اور اس کی تالیف میں بڑا طویل عرصہ صرف کیا۔ 16 سال کی مدت اس کی تالیف میں خرچ ہوئی، اور کتابوں میں ملتا ہے کہ ہر حدیث پاک کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت نفل وہ امام صاحب نے ادا فرمائے، اور بہت وسیع مطالعہ اور احادیث مبارکہ کے ایک بہت بڑے مجموعے، جس کا تذکرہ ملتا ہے کہ 6 لاکھ احادیث کے مجموعے سے امام صاحب نے انتخاب فرمایا۔ تو اہل سنت والجماعت کے ہاں اس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب کا درجہ اہل علم کے ہاں حاصل ہے۔ یہ کتاب جامع کہلاتی ہے۔ تو جامع وہ مجموعہ ہوتا ہے جس میں عقائد، احکام، تفسیر، تاریخ، زہد، آداب یعنی بہت سارے علوم وہ شامل ہوتے ہیں۔ اب اس کتاب کے اندر احادیث مبارکہ کی تعداد وہ مختلف محققین کے مطابق مختلف ہے۔ ابن الصلاح کے مطابق 9086 احادیث ہیں، یعنی امام صاحب نے کئی احادیث وہ بار بار ذکر فرمائی ہیں جن کو مکررات کہتے ہیں۔ اگر ان کو نکال دیا جائے اور احادیث کو اس طرح دیکھا جائے کہ وہ حدیث جو ایک ہے لیکن اس کو کئی دفعہ استعمال کیا، تو مکررات کے بغیر 2761 یعنی تقریباً 3000 کے قریب یہ احادیث بنتی ہیں۔ اور اس میں تقریباً اکثر احادیث صحیح ہیں، صرف اس بڑے مجموعے میں سے یعنی 7000 احادیث میں سے، یا بعض روایات میں جو 9086 احادیث ہیں، اس میں سے 7 یا 8 پر محدثین نے کلام کیا ہے، ورنہ بقیہ ساری احادیث پر محدثین اتفاق کرتے ہیں کہ یہ صحیح احادیث ہیں۔ اور پھر اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تعلیقات ذکر کی ہیں۔ تعلیق کہا جاتا ہے ایسی روایت جس کے ساتھ اس کی سند پوری طرح موجود نہ ہو، تو ان تعلیقات کی تعداد 1341 ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف توجہ دلائی، اور اس کتاب میں 22 ثلاثیات بھی موجود ہیں۔ ثلاثی اس حدیث پاک کو کہا جاتا ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 بندوں کا واسطہ ہو۔ اور اس کتاب میں جو حاشیے تحریر کیے گئے ہیں، تعلیقات لکھی گئی ہیں، تو اس میں ہمارے ہندوستان میں جو کتاب چھپی ہوئی ہے قدیمی کتب خانے کی، جس کی تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کے اوپر جو حاشیہ ہے وہ حاشیہ اس اعتبار سے ہے کہ اس کتاب کو 30 اجزاء میں تقسیم کیا گیا، یعنی جیسے قرآن پاک کے 30 پارے ہیں تو اس کو بھی 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس کے پہلے 25 اجزاء کا حاشیہ وہ مولانا احمد علی محدث سہارنپوری انہوں نے تحریر فرمایا، اور بقیہ 5 پاروں کا حاشیہ
وہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا۔ بقیہ دیگر کچھ کتب ایسی بھی ملتی ہیں جس میں حاشیہ موجود نہیں ہے، یعنی یہ 25 پاروں کا اور 5 پاروں کا حاشیہ جس کا میں نے تذکرہ کیا، یہ صرف ہندوستان میں چھپنے والی صحیح بخاری، خاص طور پہ جو قدیمی کتب خانہ یا ہمارے ہندوستان کے کچھ کتب خانوں کی چھپی ہوئی ہے اس پہ موجود ہے۔ جو عرب میں چھپی ہوئی ہیں اس پہ پھر دیگر علماء کی تعلیقات موجود ہیں۔ بہرحال بخاری شریف حدیث پاک کا ایک عظیم الشان ذخیرہ اور مجموعہ ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے لیے پیش فرمایا، اور اس کا پڑھنا ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ اس کتاب کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا، بڑے حصے کو کتاب کا عنوان دیا اور چھوٹے کو باب کا۔ تو کتابیں یعنی کتاب کے نام سے جو حصے موجود ہیں وہ 100 سے کچھ اوپر ہیں، اور ابواب کی تعداد خیر بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اس کتاب کا مختصر سا تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کتاب سے پوری امت مسلمہ کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔